زندگی کے سفر کے متعلق آپ کو بتاتے رہتے ہیں گئے بگئے. 1986 تک تو آپ کو بتا دیا ہوا تھا. میرا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر عابد علی خان ہے اور میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنے زندگی کے سفر کے کچھ حصے. کچھ انٹرسٹنگ ہیں, کچھ نہیں انٹرسٹنگ ہیں, کچھ بورنگ ہیں, کچھ اچھے ہیں, جذباتی سے ہیں, کچھ کامیڈی ہیں. تو آئیے چلتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم 5ویں تک ہم بات کر رہے تھے. مجھے 5ویں پاس کرنے کے لیے 3 ایگزام دینے پڑے. پاس تو میں سب میں ہو گیا تھا لیکن تینوں ایگزام میں, لیکن کون کون سے ایگزام دینے پڑے. سب سے پہلے مجھے ہمارے دور میں ایک وظیفے کا امتحان ہوتا تھا جس کو اسکالرشپ کا ایگزام بھی کہتے تھے. تو وہ دینے کے لیے مجھے فتح جنگ آنا پڑا گاؤں سے. اور سیکنڈ ٹائم پہ ہمارا ہوتا تھا اس وقت ایک سیمی بورڈ ٹائپ کوئی چیز ہوتی تھی جو سمجھ لیں کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتا تھا. تو وہ ایگزام دینے کے لیے میں باتر گیا. جب واکنڈ میں داخل ہونے لگے FG وائز ہائی اسکول نمبر 6 میں, تو دوبارہ اس کے لیے انٹری ٹیسٹ دینا پڑا 6ٹھی جماعت میں داخل ہونے کے لیے. تو اس کے لیے پھر جو ہے نا مجھے ایک دفعہ جو ہے واقع جو انٹر ریجنل بورڈ تھا اس کا ایگزام دینا پڑا. تب جا کے میرا ایگزام ہوا. بورڈ ان کا بھی اس وقت بھی سخت تھا اور آج بھی سخت ہے. اور FG کے اسکول میں داخلہ لینا اس وقت جوئی شیٹ لانے کے برابر ہوتا تھا. ہم 3 دوست تھے جنہوں نے یہ ٹیسٹ دیا تھا. اس میں سے ہم 2 پاس ہوئے تھے. ظاہری بات ہے میں اور میرا کزن آصف. اس سے ہمارا ایک دوست تھا سہیل جو فیل ہو گیا تھا اور اس نے دوبارہ نئے سرے سے 5ویں پاس کی تھی ہائی اسکول نمبر 8 سے. تو یوں یہ تینوں ایگزام پاس کرنے کے بعد 6ٹھی جماعت میں چلے گئے. اور جب 6ٹھی جماعت میں ہم گئے تو اس وقت ان لوگوں کو پڑھتے ہوئے 1 مہینہ پورا گزر گیا تھا, اپریل پورا گزر گیا تھا اور ہم گئے تھے. تو 6ٹھی جماعت میں ہم ہوئی 15-16 مئی کو جا کے اسکول پہنچے اور ہمارے لیے ایک نئے انزائٹی کا دورہ ہمیں پڑا اور ڈپریشن کا دورہ کہ وہاں پہ تو جب ہم گئے تو گاؤں کے پرائمری اسکول میں تو ہم دھڑا دھڑ چھکا چھک اپنی ہند کو پنجابی زبان بولا کرتے تھے اور وہاں جا کے ہمیں ایک دم اردو انگلش مکس کر کے بولنی پڑی. تو سارا دن ٹیچر اور اسٹوڈنٹ آپس میں بات کرتے رہتے اور ہم یورپ کے عقل مند پرندے کی طرح بیٹھ کے دیکھتے رہتے. یو نو ویری ویل کہ یورپ کا عقل مند پرندہ کون سا ہے جس کو الو کہتے ہیں. تو ہم بھی الوؤں کی طرح بیٹھ کے دیکھتے رہتے تھے کہ یہ ہمارے ٹیچر یا ہمارے ساتھی جو ہیں کیا بول. تو بس یورپ کے عقل مند جانور کی طرح ہم بھی بیٹھ کے دیکھتے رہتے. اور پھر جب چھٹیاں شروع ہوئیں تو میں نے اپنے والد صاحب سے بات کی کہ اگر بھائی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں ساتھ لے جائیں. اور اس وقت والد صاحب ضلع اٹک کی تحصیل پنڈ گیب اور تحصیل پنڈ گیب سے آگے ایک گاؤں ہے میال, اور وہاں پہ پاکستان ایل فیلڈ تھی, اس میں جاب کر رہے تھے. اور وہیں پہ ہم پھر ان کے ساتھ چلے گئے اور 2 مہینے ڈیڑھ وہیں پہ بھائی نے انتھک محنت کی. نوازش علی خان صاحب نے ہمارے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو تب جا کے ہمیں انگلش, میتھ اور اردو سمجھ آنا شروع ہوا. اور ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں اردو انگلش مکس کر کے بولنے کی پریکٹس بھی کروائی. اور یوں ہم جب چھٹیوں سے واپس آئے تو پہلے سیمسٹر آف ہو رہا تھا اور اس کے ہم نے پیپر دیے. تو میں سارے پیپرز میں پاس ہو گیا اور صرف ڈرائنگ میں فیل ہو گیا. اور اس وقت ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ڈرائنگ سبجیکٹ ہے, یہ ہم اس کو بھی ڈرائنگ روم کہتے تھے. تو یوں میں ڈرائنگ روم کے مضمون میں فیل ہو گیا. میرے 28 نمبر تھے, مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے. اور میرے ٹیچر تھے مستنیر صاحب, ان کا کہنا تھا جی کہ 33 نمبرز میں جس کے جتنے نمبر کم ہیں وہ آئیں اور اتنے عدد ڈنڈے کھائیں. تو یوں بھائیوں ڈنڈے کھائے زندگی میں پہلی دفعہ, کیونکہ میں کبھی کسی سبجیکٹ میں فیل نہیں ہوا تھا اور یوں ڈرائنگ روم میں یعنی ڈرائنگ کے مضمون میں فیل ہو گیا. تو لیکن اس کے بعد میری
بہن نے اور میرے بہنوئی نے مل کے ہمیں تھوڑی بہت ڈرائنگ سکھائی، کیوں ان لوگوں نے ڈرائنگ پڑھی ہوئی تھی، اور اگلی دفعہ میں نے ڈرائنگ کا مضمون گڈ سے پاس کیا، مطلب مور دین 70 مارکس آ گئے تھے میرے. تو یہ ایک مضمون زندگی میں میرے لیے مشکل ثابت ہوا. باقی ہم کبھی کسی مضمون میں فیل نہیں ہوئے. 6 سے 7ویں میں آ گئے، اور 7ویں میں پھر بھائی کے پاس چلے گئے، اور اس 6 میں تو 1 مہینہ پڑھا تھا، جبکہ 7ویں میں نے 2 مہینے ہم بھائی کے پاس ہی رہ کے آئے اور وہیں پہ پڑھتے پڑھاتے رہے. تو اس طرح ہماری ان 2 سالوں کی چھٹیاں گزر گئیں. میں نے اپنی زندگی کا جو پہلا انڈیویجول نہیں، دوستوں کے ساتھ ٹرپ کیا، وہ 7ویں کلاس کی سردیوں کی چھٹیوں میں تھا. ہمارا ایک سینئر دوست ہوا کرتا تھا حنیف. تو حنیف آیا ہمارے گاؤں، اور اس نے کہا کہ اس طرح ہم پلان کر رہے ہیں اور آپ لوگ بھی چلیں. تو ہم چلے گئے اس کے ساتھ، میں، لطیف، توقیر، ادریس، حنیف، یہ ہم 5-6 دوست سویرے گھر سے نکلے اور پہنچ گئے حسن ابدال. حسن ابدال میں پہلی دفعہ سخی بابا کی پہاڑی پہ گئے اوپر، اور وہاں جا کے اپنے ساتھ لے گئے تھے نمک پارے، سموسے اور شکر پارے، اور وہاں بیٹھ کے کھائے بھی اور بانٹے بھی. اور پھر فاتح شاتح کرنے کے بعد نیچے آ گئے. اور یوں میں نے زندگی میں پہلی دفعہ لالہ رخ کا مزار دیکھا، اور جو اس کے حسن ابدال کے گرودوارہ نانک صاحب کے ساتھ ہے. اور وہیں پہ ایک تالاب بھی ہے جس میں کے متعلق مشہور تھا کہ اس کے اندر ایک انوانی جو ہے پتہ نہیں کپڑے دھو رہی تھی یا نہا رہی تھی، تو اس نے کوئی ان ایتھیکلی بات کر دی تھی، کوئی اس نے بے ادبی کر دی تھی. تو سزا کے طور پہ اس کو مچھلی بنا دیا گیا تھا، اور اس کے ناک میں نتلی تھی. ہم اس وقت بھی گھنٹہ بیٹھ کے دیکھتے رہے کہ کب وہ باہر آتی ہے، کب وہ باہر آتی ہے. اس کے بعد بھی بڑی دفعہ گئے، اور لیکن وہ مچھلی نہیں نظر آئی. پتہ نہیں یہ کس نے میتھ بنائی ہوئی تھی، اور پتہ نہیں یہ کیوں میتھ بنی ہوئی تھی، لیکن وہ مچھلی ابھی ہمیں نہیں نظر آئی. اور جبکہ اس تالاب میں اور بڑی بڑی مچھلیاں ہیں. اسی کے ساتھ بابا گرو نانک کا یہاں پہ گرودوارہ ہے، سکھوں کی مذہبی عمارت ہے. اور اس مذہبی عمارت کے ساتھ ہی ایک ندی نکل رہی ہے جس میں بہت ہی مزے کا پانی ہوتا ہے گرمیوں میں، ٹھنڈا. اور مجھے وہاں پہ بھی نہانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں مزہ آ جاتا ہے. وہاں سے ہونے کے بعد ہم واہ گارڈن چلے گئے. واہ گارڈن سے ہوتے ہوتے واہ گارڈن مغلیہ باغات کو دیکھ کے پھر ہم چلے گئے واہ کینٹ کے اندر. ایک لوسر باولی جگہ ہے، اس کے ارد گرد پارک بھی بنا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے باولی وہ ایسا کنواں ہوتا ہے جس کے ساتھ سیڑھیاں لگی ہوتی تھیں، بلکہ بنی ہوتی تھیں، سیمنٹڈ سیڑھیاں ہوتی تھیں جس پہ گھوڑے کے ساتھ بیٹھ کے اس کا مسافر نیچے تک چلا جاتا تھا، اور وہ خود بھی پانی پی لیتا تھا اور اپنے گھوڑے کو پلاتا تھا. یہ شیر شاہ سوری نے جی ٹی روڈ پہ ہر 15 سے 20 کلومیٹر بعد چیک پوسٹیں بنائی ہوئی تھیں. یہ بالیز بنائی ہوئی تھیں تاکہ ڈاک کا سسٹم جو ہے وہ یکدم کابل سے ڈاک چلے، اور ود ان ڈیز اس کے پاس دہلی، بمبئی، جہاں پہ بھی وہ ہو اس تک پہنچ جائے. تو یہ شیر شاہ سوری نے جی ٹی روڈ بھی بنوایا، اور اس نے یہ بالیز بھی بنائی، اور انڈیا پاکستان میں مختلف جگہوں پہ یہ بالیز بنی ہوئی ہیں. تو یوں ایک واہ کینٹ کے اندر بھی ہے. اب اس کنویں کو بند کر دیا گیا، واللہ علم بالصواب کیوں بند کر دیا گیا. عام پبلک کے لیے پبلک نیچے نہیں جا سکتی، لیکن اس کے ساتھ پارک ہے اور چھوٹا سا زو بنا ہوا ہے، اور زو میں پرندے بھی ہیں. تو یہ بہت اچھا پارک ہے. اگر کبھی کسی کو جانے کا اتفاق ہو تو لٹرلی وہ انجوائے کرے گا. یہاں سے ہوتے ہوئے ہم پھر میوزیم چلے گئے، اور میوزیم کو دیکھ کے واپس آ گئے. اور یہ سفر ہم نے 1987 میں کیا تھا، اور یہ سفر کی لذت، مزہ ابھی تک مجھے سرور دیتا ہے. جب بھی میں دیکھتا ہوں، میرے پاس یہ نہیں کہ یہ چند ایک تصویر بھی سیو پڑی ہوئی ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں، خوش ہوتا ہوں. مجھے ڈیفوڈیلز کی پوئم اور یہ سفر ویسے ہی یاد آ جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.
ابھی یہ بات یہاں تک ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں